السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر نواز خان ہے اور میں RH چک 14 میں ایز اے میڈیکل آفیسر جاب کر رہا ہوں۔ تو آج ہم آپ کو آگاہی دیں گے اسکیبز کے بارے میں۔ تو بیسیکلی اسکیبز ایک خاص بیماری ہے جو کہ سیزنل موسٹ پراپرلی یہ جو ان سے ہے نا پروبیبلی سردیوں میں بہت زیادہ یہ افیکٹ کرتی ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں خارش ہوتی ہے اور وہ مخصوص جگہوں پر ہوتی ہے، جیسے کہ انگلیوں کے درمیان ہوگی، ہاتھوں کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں ہوگی، اور اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ منہ کے اوپر خارش نہیں ہوتی، باقی سارے جسم پر ہو جاتی ہے اس میں خارش۔ تو یہ بیسیکلی ہوتی جو ہمارے ہائیجینک کنڈیشنز ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جو ہمارے رہنے سہنے کا جو، کیونکہ بہت زیادہ جو گاؤں میں نا یہ مسئلے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہے اور ایک جگہ پر بہت سارے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے جن سے ہے کہ جہاں پر چرپائی ہوگی یا ان کے بیڈ ہوگئے، جو ایک دوسرے کے وہ بستر استعمال کرتے، کپڑے استعمال کرتے ایک دوسرے کے، تو اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، ایک سے دوسرے میں یہ جاتا ہے۔ ٹچ کرنے سے بھی اگر کوئی جس کو یہ بیماری ہے کسی دوسرے کو سلام دے گئے یا گلے ملے گا تو اس سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ بیسیکلی ایک پیراسائٹ ہے، پیراسائٹ کی وجہ سے ہوتی ہے یہ بیماری۔ تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے کچھ میڈیسن ہیں جو ہم استعمال کریں گے تو اس سے مستقل طور پر ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بیسیکلی یہ ہے کہ اس میں ہم لوشن دیتے، اس کے بیون لوشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم نے رات کو گلے سے نیچے مالش کروانی ہوتی ہے مریض کو، کہ ہم مریض کو کہتے ہیں کہ گلے سے نیچے مالش کرنی ہے، پورے جسم کی انگلیوں کے اندر اچھی طرح سے مالش کرنی ہے، ہاتھوں کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں، اور پورے گلے سے نیچے نیچے، منہ کے اوپر نہیں کرنی ہوتی کیونکہ اس کی وجہ سے آئی کے اریٹیشن ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے ہم صرف گلے سے نیچے نیچے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ہم کچھ میڈیسن دیتے ہیں، اس میں الرجی ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے جسم پر، تو اس کے لیے ہم اینٹی الرجک دیتے ہیں۔ اور اگر اس میں انفیکشن، سپر ایڈڈ انفیکشن ہو جائے خارش کرنے کی وجہ سے، وہ جو سپر ایڈڈ انفیکشن ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم خارش کرتے ہیں تو وہاں پر جو نیل کی وجہ سے وہاں پر چوٹ لگتی ہے اسکن کے اوپر، اس کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے۔ تو جب انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم پھر اینٹی بایوٹک بھی ایڈ کرتے ہیں جب پس پڑ جاتی ہے زخم کے اندر۔ تو اس کے باقی دوسرے جو اس کے حفاظتی تدابیر ہیں کہ اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ کپڑے جو ان سے ہیں ہم مریض کو کہتے ہیں کہ اندر باہر سے استری کر کے پہنیں، اور جو چادر وغیرہ بستر ہے یا ان کو دھوئیں یا دھوپ میں پہن کے تاکہ جراثیم مستقل طور پر ختم ہو۔ تو بس اس کے بارے میں اتنی ہی آگاہی ہے۔ تو کیا ڈاکٹر صاحب یہ جو بیماری ہے یہ صرف سردیوں میں ہوتی ہے؟ نہیں، یہ سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے لیکن تھرو آؤٹ دا ایئر بھی یہ رہتی ہے۔ اور ڈاکٹر سردیوں کے صاحب اس اندر کی سے خاص وجہ باقی الرجی بھی ہوتی ہے، آپ نے کہا کہ یہ انگلیوں کے پیچھے ہوتی ہے، ہاں جی، اور یہ اس کی خاص کہاں پہ ہوتی ہے، نشانی کیا ہے اس کی؟ خاص نشانی اس کی یہ ہے کہ انگلیوں کے درمیان ہوتی ہے، ہاتھوں کی انگلی اور پاؤں کی انگلی کے درمیان، اور یہ موسٹ پروبیبلی چہرے کے اوپر نہیں ہوتی، اور رات میں اس میں خارش رات کو بہت زیادہ ہوتی ہے رات کے وقت۔ اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو آپ نے بیڈ شیٹ کا کہا کہ وہ ہاں دھو جی، دیں۔ اس کے لیے میں نے آلریڈی آپ کو نا جو ہدایات تھی اور میڈیکلی تھی وہ دونوں میں نے سمجھا دی ہے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ دوبارہ سے میں آپ کو بتا دوں۔